اگر ایک خاتون بہتر ہو جائے گی اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے لگے گی تو اس خاتون کے ذریعے اس کا پورا خاندان بہتری کی طرف آگے بڑھنے لگے گا۔ بحیثیت ماں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کو جب آپ بہتر طریقے سے ادا کریں گی تب آپ کی اولاد کل دنیا کے سامنے بہترین مرد بن سکتا ہے، تب آپ کی اولاد دنیا کے سامنے ایک بہتر شوہر بن سکتا ہے، تب آپ کی اولاد دنیا کے سامنے ایک بہتر بھائی بن سکتا ہے، تب آپ کی اولاد دنیا کے سامنے ایک بہتر باپ بن سکتا ہے، تب آپ کی اولاد دنیا کے سامنے ایک بہتر بادشاہ اور ایک بہتر حاکم وقت بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنی اولاد کی آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، اپنی بیٹی کی آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، تو وہ آگے چل کے ایک اچھی بیوی نہیں بن سکتی ہے، ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی ہے، ایک اچھی بہن نہیں بن سکتی ہے، ایک اچھی خالہ اور ایک اچھی پھوپھی وہ نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جس ماں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان بچوں کی صحیح تربیت کرے، اس نے اس تربیت کے اندر ایمانداری سے کام نہیں لیا۔ جب ماں نے ایمانداری سے کام نہیں لیا تو اب پورا سماج کے اندر جو بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر جو تباہی اور بربادی ہے، اس کا سارے کا گناہ اس ماں کے کندھوں پر بھی آتا ہے لوٹ کر۔ ایک انسان جب ایک اچھا عمل کرتا ہے تو اس اچھے عمل کو بعد میں آنے والے جو لوگ بھی کرتے ہیں، اس کا ثواب اس اچھے عمل کو سب سے پہلے کرنے والے انسان کو بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور نیا گناہ کرتا ہے، بعد میں آنے والے لوگ اسی گناہ کے راستے پر چلتے ہیں، تو سب کا گناہ اس پہلے کرنے والے مرد کو، اس پہلے کرنے والی عورت کو بھی ملتا ہے۔ لہذا سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت ماں اپنا رول بہتر سے بہتر ادا کریں۔ بچے تو ایسی چیزوں کی بھی آپ سے ضد کریں گے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب صرف اس بنیاد پہ کہ میرے بچے کی خوشی اس میں ہے، میرے بیٹے کی خوشی اس میں ہے، میری بیٹی کی خوشی اس میں ان کو کر دوں، یہ آپ ان کے ساتھ اچھا نہیں بلکہ برا کر رہی ہیں۔ بلکہ بچے کے لیے جو بہتر ہے اس کو پورا کرنا، بچے کی ہر خواہش پوری کرنی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بچی کا ہر ضد پورا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بچی کا جو صحیح ضد ہے وہ پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے تو ہر طرح کا ضد کرتے ہیں کہ مجھے ماں یہاں جانے دیجیے، وہاں آنے دیجیے، یہ کرنے دیجیے، وہاں گھومنے دیجیے، موبائل چلانے دیجیے، پڑھنے میں بچوں کا دل نہیں لگتا، بچہ چاہتا ہے کہ میں اسکول نہیں جاؤں، تو آپ کہیں میرا بچہ خوش ہے اسکول نہیں جانے میں، لہٰذا میں اس کو نہیں جانے دوں۔ نتیجہ یہ ہوگا کل یہ بچہ آپ کا بے روزگار بن کر جب سڑک پر ہوگا تو وہ سب سے پہلے کسی کو برا بھلا کہے گا تو وہ آپ ہوں گی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما او کما قال اللہ تبارک وتعالی صدق اللہ العظیم۔ محترم ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام مدنی مسجد کے تحت ماہانہ اصلاحی پروگرام برائے خواتین کی ایک کڑی ہے۔ ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ماہ آخری سنڈے کو آپ لوگوں کو بلایا جائے اور آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی وہ باتیں رکھی جائیں جن کو جان کر
جن کو سمجھ کر اور جن پر عمل کر کے آپ اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا اور اپنے سماج کا ماحول اسلامی ماحول میں بدل سکیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر سب سے پہلے یہ فکر پیدا ہو کہ کیسے میری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور اسی کے ساتھ آپ کے اندر یہ فکر بھی پیدا ہو کہ کیسے میری اولاد اور میرے رشتہ دار، میرے خاندان کے لوگ اپنی زندگی کے اندر ان اعمال اور ان تبدیلیوں کو لائیں جن اعمال پر عمل کر کے اور جن تبدیلیوں کو قبول کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ بن جائیں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو صنفوں میں، دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک صنف کو اللہ تبارک و تعالی نے مرد بنایا ہے، اور ایک صنف کو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو مرد حضرات کا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو عورتوں کا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، اور یہ جو پورا نظام ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، بارشوں کا ہونا، دھوپ ہونا، چھاؤں ہونا، رات کا آنا، دن کا جانا، صبح و شام کی گردش، یہ سارا جو نظام ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہر دن کسی کا دنیا میں ظاہر ہونا، پیدا ہونا، ہر دن کسی کا موت کا شکار ہونا، یہ جو سارا نظام چل رہا ہے، ان تمام نظام کو پیدا کرنے والی ذات نے یوں ہی ان کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس پورے نظام کو بنانے کا، چلانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ جیسے سورج کو پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ سورج کے ذریعے دن کے اندر روشنی پیدا ہو، تاکہ لوگ اپنے ضروری کام کو اس روشنی کے اندر اور اس لائٹ کے اندر آسانی سے حل کر لیں۔ اسی طریقے سے رات بنائی گئی ہے تاکہ دن بھر کی جو تھکان ہے انسان کی، وہ تھکان دور ہو، اور رات کے اندر انسان نیند کو حاصل کر کے اپنی طبیعت کو سکون پہنچائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جب پورے نظام کو بنانے میں کسی نہ کسی خاص مقصد اور خاص حکمت کو پوشیدہ رکھا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو وہ اس دو حصوں میں تقسیم کرنے کے پیچھے کوئی مقصد نہ رکھتا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مردوں کو جو بنایا گیا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت ان کو بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو جو بنایا گیا ہے تو وہ بھی ایک خاص مقصد کے تحت ہی بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہر مخلوق پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری رکھی ہے۔ انہی ذمہ داریوں میں سے کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں پر رکھی ہیں، اسی طریقے سے کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں اور خواتین پر رکھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کسی کام کے لیے ذمہ دار بنائیں گے اور کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری رکھیں گے، تو اگر وہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہا ہے تو کوئی بھی عقل مند آدمی اور سمجھدار آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آدمی سامنے والا اچھا ہے، بلکہ وہ کہے گا یہ آدمی اپنے کام کے سلسلے میں ایماندار نہیں ہے۔ ہم اور آپ کا بھی یہ مزاج ہے کہ ہم جب بھی کسی کو کسی کام کے لیے ہائر کرتے ہیں،
اگر وہ اس کام کو پورے طریقے سے ادا کر کے نہیں دے رہا ہے یا اپنے کام میں وہ ایماندار ثابت نہیں ہو رہا ہے تو ہم اور آپ کو بھی ناراضگی ہوتی ہے اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سامنے والا آدمی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب نے ہمیں اور آپ کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ اگر ہم اور آپ ان ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی پسندیدگی حاصل ہوگی، اور اگر ان ذمہ داریوں کو ہم بہتر طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اپنی حیثیت کو کھو بیٹھیں گے۔ لہذا سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم یہ غور کریں کہ کیا ہم ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو بہت بہتر ہے، اس کا ہمیں اجر اور صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں یا اس بنیاد پر کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، یا یہ کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کے باوجود ہم غفلت کی بنیاد پر، بے توجہی کی بنیاد پر ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو چیزیں قرآن و حدیث سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو چیزیں اخذ ہو کر ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ تمہیں گھر کے باہر کے جتنے معاملات ہیں، گھر کے باہر کے جو بھی مسائل ہیں انہیں تمہیں حل کرنا ہے۔ جیسے گھر کے باہر کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے معاش کمانا، پیسہ کمانا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ پیسہ کمائیں گے تبھی آپ ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کر پائیں گے جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے اوپر ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کا خیال رکھے۔ اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں میں کون ہے؟ سب سے پہلے اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کے رشتہ دار، یہ جتنے لوگ ہیں ان کے جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلی ذمہ داری جس شخص پر آتی ہے وہ ہے مرد، وہ ہے گھر کا گارجین۔ ایک تو گھر کے باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ کرنے ہیں مرد کو۔ اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے تو شریعت اسلامیہ نکاح اس شرط پر کرتی ہے کہ سامنے والے مرد کے اوپر سب سے پہلے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ جو خاتون تمہارے نکاح میں آئے گی اس کا سارا خرچہ تمہیں برداشت کرنا ہے، اس کے کھانے پینے کا نظم تمہیں کرنا ہے، اس کے رہنے سہنے کا نظم تمہیں کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ایک مرد کے اوپر دی جاتی ہے نکاح کے ذریعے۔ اب اگر مرد ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہا ہے تو اللہ کی ناراضگی تو چھوڑ دیجئے، خود جو لوگ اس کے ماتحت ہیں، جو بیوی اس کے نکاح میں ہے، وہ بھی اس سے خوش نہیں رہ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ذمہ داری آپ کو بطور شریعت آپ کے اوپر رکھی گئی، جب آپ اس کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں تو کیسے کوئی آپ سے راضی ہو سکتا ہے؟ ایک مثال لے لیجئے، آپ اپنے یہاں ایک کام کرنے والی کو رکھتی ہیں گھر میں کہ گھر کے کام تم کرو گی۔ اگر وہ خاتون جن کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہے کام کے لیے، اگر وہ کام کو ادا نہیں کر رہی ہیں تو آپ کو ناراضگی ہوگی، آپ اس پر غصہ بھی کرتی ہے، ڈانٹ بھی کرتی ہیں، آپ اس کا پیسہ بھی کاٹتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ذمہ داری اس کے اوپر رکھی گئی ہے وہ ذمہ داری وہ ادا نہیں کر رہی ہے۔ لہذا مردوں کے اوپر جو ذمہ داری رکھی گئی ہے باہر کی دنیا کی، اگر مرد ان کو ادا نہیں کر رہا ہے تو مرد سے کوئی خوش نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری صنف بنایا ہے عورتوں کی شکل میں، خواتین کی شکل میں، ان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری جو رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے
کہ وہ اپنے شوہر کی مال کی اور اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرے، وہ اپنے شوہر کے اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، وہ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر طریقے سے ادا کرے۔ اس کی جو حیثیت ہے گھر میں، اگر وہ بحیثیت ماں ہے تو جو ذمہ داریاں ایک ماں کو اپنے اولاد کے تحت ملتی ہے وہ ان ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کرے۔ اگر وہ بحیثیت بہن ہے تو بحیثیت بہن اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو وہ بہتر طریقے سے ادا کرے گھریلو معاملات کے اندر۔ اگر وہ بحیثیت بیوی ہے تو بحیثیت بیوی اس کے اوپر جو ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں گھریلو معاملات کی وہ اس کو ادا کرے۔ اگر وہ بحیثیت ذمہ دار ہے گھر کی تو بحیثیت ذمہ دار اس کی جو ذمہ داری وہ اس کو ادا کرے۔ یعنی اندرون معاملہ ہے، انسان کی زندگی کا دو پہلو ہے، ایک پہلو ہے گھر سے باہر کا اور ایک پہلو ہے گھر کے اندر کا۔ گھر کے باہر کی ساری ذمہ داریاں مردوں کے اوپر رکھی گئی، عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں رکھی گئی کہ وہ کما کر لا کے اپنے شوہر کو کھلائے، بلکہ مرد کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ کما کر لا کے اپنے شوہر کو کھلائے۔ لیکن جو گھریلو معاملات ہیں، گھر کے جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل کی ذمہ داری عورت پر رکھی گئی کہ اس کے بچے کی صحیح تربیت کی جائے، اس کی صحیح طریقے سے پرورش کی جائے، اس کی تعلیم کی فکر کی جائے، اس کے رہن سہن کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اس کا آنا جانا کہاں اس کی خبر گیری کی جائے۔ یہ ساری ذمہ داریاں عورت کو بحیثیت گھر کی ملکہ کے دی گئی ہے، بحیثیت گھر کے حاکم کی دی گئی ہے۔ مرد کو گھر کے باہر کا حاکم اور بادشاہ بنایا گیا ہے اور عورت کو گھر کے اندر کی حاکمہ بنائی گئی ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری میں گھریلو معاملات کو حل کرنا، گھر کی قائد، گھر کے لیڈر یہ کون ہے؟ یہ گھر کی خواتین ہیں۔ لہذا جس طریقے سے مرد اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو ناراضگی ہوتی ہے، سماج کو ناراضگی ہوتی ہے، اسی طریقے سے عورتیں اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ ایک تو اس کے شوہر کی ناراضگی، اس کے بعد کل اس کے بچے جب اپنا نقصان دیکھیں گے، اپنی تباہی اور بربادی کا سامنا کریں گے، اپنی خراب تربیت کا نتیجہ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ سے ناراض ہوں گی، وہ بھی آپ کی ایک نیک صالح اولاد بن کر آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی الگ، کیوں؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا تھا آپ کو جس مقصد کے لیے، اس مقصد میں اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو چاہے آپ دنیا میں لاکھ تیر مار رہے ہیں اس سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، اگر پانی آپ کا پیاس نہیں بجھا رہا ہے تو آپ کو اس پانی سے کوئی محبت ہوگی؟ اس پانی کی اہمیت کو آپ سمجھیں گے؟ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ اگر پانی کڑوا ہو تو لوگ اپنے منہ سے پھینک دیتے ہیں، اس پانی کو اپنے حلق سے نیچے اتارنے کو تیار نہیں رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کا کام تھا کہ وہ میٹھا ہو کر ہمارے اندر سیرابی پیدا کرے، اور یہ پانی تو کڑواپن پیدا کر رہا ہے۔ لہذا جب ہم اس پانی کو منہ سے نکال کر پھینک دیتے ہیں تو لہذا اگر ہم اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری رکھی گئی ہے بحیثیت مرد یا بحیثیت خاتون، ہم اگر ان ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے پسند کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جنت میں کیسے جگہ دیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہم نے ادا ہی نہیں کی، تو ہم کس منہ سے اللہ سے یہ کہیں گے کہ ہمیں آپ جنت عطا کیجئے؟ ہم لاکھ دعائیں کریں، ہم لاکھ روئیں، لیکن اگر ہمارا عمل ویسا نہیں ہے جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اگر اس کام کو ہم بحسن خوبی انجام نہیں دے رہے ہیں، اس کام کے اندر اگر ہم امانت دار نہیں ہیں تو پھر اللہ کی صرف اور صرف ناراضگی ہی حاصل ہوگی، اس کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ عورتوں کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری جو آتی ہے وہ آتی ہے بحیثیت ماں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پورا معاشرہ ہے یہ حقیقت میں عورتوں کا ہی معاشرہ ہے۔ آدھا معاشرہ جو مردوں کا دکھ رہا ہے وہ معاشرہ بھی عورتوں کے ہی پیٹ سے جنم لیا ہے۔ گویا پورا کا پورا جو معاشرہ ہے وہ خواتین کا ہی ہے، وہ عورتوں کا ہی ہے۔ لہذا اگر عورتوں کا معاشرہ بہتر ہو جائے گا تو پوری دنیا کا معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر ایک خاتون بہتر ہو جائے گی اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے لگے گی تو اس خاتون کے ذریعے اس کا پورا خاندان بہتری کی طرف آگے بڑھنے لگے گا۔ بحیثیت ماں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کو جب آپ بہتر طریقے سے ادا کریں گی تب آپ کی اولاد کل دنیا کے سامنے بہترین مرد بن سکتا ہے، تب آپ کی اولاد دنیا کے سامنے ایک بہتر شوہر بن سکتا ہے، تب آپ کی اولاد دنیا کے سامنے ایک بہتر بھائی بن سکتا ہے،
تب آپ کی اولاد دنیا کے سامنے ایک بہتر باپ بن سکتا ہے، تب آپ کی اولاد دنیا کے سامنے ایک بہتر بادشاہ اور ایک بہتر حاکم وقت بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنی اولاد کی آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، اپنی بیٹی کی آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، تو وہ آگے چل کے ایک اچھی بیوی نہیں بن سکتی ہے، ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی ہے، ایک اچھی بہن نہیں بن سکتی ہے، ایک اچھی خالہ اور ایک اچھی پھوپھی وہ نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جس ماں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان بچوں کی صحیح تربیت کرے، اس نے اس تربیت کے اندر ایمانداری سے کام نہیں لیا۔ جب ماں نے ایمانداری سے کام نہیں لیا تو اب پورا سماج کے اندر جو بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر جو تباہی و بربادی ہے، اس کا سارے کا گناہ اس ماں کے کندھوں پر بھی آتا ہے لوٹ کر۔ ایک انسان جب ایک اچھا عمل کرتا ہے تو اس اچھے عمل کو بعد میں آنے والے جو لوگ بھی کرتے ہیں، اس کا ثواب اس اچھے عمل کو سب سے پہلے کرنے والے انسان کو بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور نیا گناہ کرتا ہے، بعد میں آنے والے لوگ اسی گناہ کے راستے پر چلتے ہیں، تو سب کا گناہ اس پہلے کرنے والے مرد کو، اس پہلے کرنے والی عورت کو بھی ملتا ہے۔ لہذا سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت ماں اپنا رول بہتر سے بہتر ادا کریں۔ بحیثیت ماں آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں۔ تربیت پر کیسے دھیان دیں گے؟ آپ ان کو روزانہ کچھ ٹائم دیں، آپ ان کو لے کر روزانہ بیٹھیں، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، جو بھی وقت ملتا ہے آپ کو دن بھر کے دیگر امور کو انجام دینے کے بعد، دیگر کاموں کو کرنے کے بعد، آپ اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیں اور ان کو آپ بتلائیں، ان سے پوچھیں ان کو کیا کیا مسائل پیش آ رہی ہیں دنیا میں، ان کو کیا کیا مسائل پیش آ رہی ہے جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے، ان کو کیا کیا مسائل پیش آ رہا ہے ان کے ادارے اور ان کے اسکول کے اندر، ان کو کیا کیا مسائل پیش آ رہا ہے ان کے اپنے دوستوں کے درمیان، اور ان کو بتائیں کہ دیکھو تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی بڑا ہے تو تمہارے دل میں اس کے تئیں اعزاز، اکرام اور احترام ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی چھوٹا ہے تو تمہارے دل میں اس کے تئیں محبت اور شفقت ہونی چاہیے۔ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار ہے، تمہارا کوئی خاندان کے لوگ ہیں، تو ان کے تئیں تمہارے دل میں محبت ہونی چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی تمہیں فکر ہونی چاہیے۔ اور بتائیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ جب تم حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے تو اس میں تمہیں دو ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو تمہیں صلہ رحمی کا ملے گا اور دوسرا ثواب تمہیں صدقہ کا ملے گا۔ ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی صحیح رہنمائی کر دینا بھی صدقہ ہے۔ انسان کا ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ لہذا آپ جو اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں گے کہ دیکھو تمہیں کس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، تب آپ کے بچے کے اندر اچھائی پیدا ہوگی، تب ان کی اصلاح ہوگی، تب ان کی صحیح تربیت آپ کرنے والی ماں بنیں گی۔ آپ کے پاس جب آپ کی بیٹی ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ کل بحیثیت بیٹی تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے، تمہارے باپ کو تمہارے کس عمل، کون سا عمل تمہارا پسند ہے، اور تمہارے والد کو اور تمہارے بھائی کو تمہارا کون سا عمل ناپسند ہے۔ یہ آپ اپنی بیٹیوں کو بتائیے تاکہ وہ ان عمل کو کریں جس کے ذریعے سے وہ باپ اور بھائی کا دل جیت سکیں، نہ کہ ان عمل کے اندر وہ لگ جائیں جس کی وجہ سے باپ اور بھائی کے لیے وہ ناراضگی کا اور ان کی بے عزتی اور ان کی ذلت کا سبب بنے۔ یہ آپ کو بتانا ہے۔ ماں سے زیادہ کوئی اپنے اولاد سے بات بھی نہیں کر سکتا ہے، ماں سے زیادہ کوئی اپنی اولاد سے قریب بھی نہیں ہے، اور ماں سے بہتر کوئی اپنی اولاد کے لیے استاذ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ماں سے بہتر کوئی اپنی اولاد کے لیے بزرگ اور ولی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ ماں سے بہتر نہ کوئی استاذ مل سکتا ہے، نہ کوئی ولی مل سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ مل سکتا ہے، نہ کوئی علامہ مل سکتا ہے۔ آپ کو سب سے بہتر کوئی علامہ، سب سے بہتر کوئی استاذ ہے تو وہ ماں ہے۔ لہذا ماں کی ذمہ داری کو اپنی اولاد کی تربیت کرے، بیٹی کو بتائے کہ کل تمہارا نکاح ہوگا تو بحیثیت بیوی تمہیں کون سا کردار ادا کرنا ہے، شوہر کی کیا حیثیت ہوتی ہے اسلام کی نظر میں، ساس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، نند کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تمہارے ساتھ جو تمہارے دوسرے دیور کی بیوی آئے گی اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے، تو وہاں جو بچے رہیں گے ان کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے، شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ بتانے کا کام ماؤں کا ہے۔ ماؤں کے پیٹ سے ہی امام بخاری پیدا ہوئے، ماؤں کے پیٹ سے ہی باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، ماؤں کے پیٹ سے ہی
حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، ماؤں کے پیٹ سے ہی حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، ماؤں کے پیٹ سے ہی صحابہ کرام پیدا ہوئے، اور ماں کے پیٹ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں۔ لہذا کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی، کوئی بھی بڑا سے بڑا بزرگ بغیر ماں کے اس کی زندگی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ماں کا ہی مدرسہ سب سے بڑا مدرسہ ہے، ماں کی یونیورسٹی ہی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، ماں کا انسٹیٹیوشن ہی سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے۔ ماں اگر چاہے تو اپنی اولاد کو ہیرا بنا سکتی ہے، اور وہی اگر ماں چاہے تو اس کا اولاد نالیوں میں پڑا ہوا کیڑا بھی بن سکتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی ذمہ داری کسی کے اوپر آتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کی، ایک اچھے انسان کو تیار کرنے کی، تو وہ آتی ہے ماں کے اوپر۔ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر رکھی گئی ہے، اس ذمہ داری کو اگر آپ ادا نہیں کر رہی ہیں تو آپ صرف اپنی اولاد کا نقصان نہیں کر رہی ہیں، بلکہ آپ آگے بڑھ کر سماج اور معاشرے کا نقصان کر رہی ہیں، ماحول اور سوسائٹی کو آپ خراب کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی بچہ کل سماج اور معاشرے کا ایک فرد بنے گا۔ معاشرہ اور سوسائٹی تیار ہوتا ہے فردوں کے ملنے سے، چند افراد کے جمع ہو جانے سے ایک سوسائٹی، ایک محلہ اور ایک معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ لہذا اس معاشرے کا جو فرد ہے وہ پہلے آپ کا بیٹا ہے، وہ پہلے آپ کی بیٹی ہے۔ اگر یہاں آپ نے اس کو صحیح بنا دیا تو آگے چل کر وہ جس بھی اسٹیج پر ہوگا، جس بھی اسٹیٹس کا حامل ہوگا اور جس بھی پوزیشن کو وہ حاصل کرے گا، اور تو وہاں وہ ان تربیت کو سامنے رکھے گا، اور ان تربیت کو سامنے رکھ کر وہ ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ بچوں کی ہر خوشی کو پورا کرنا بھلائی نہیں ہے بچوں کے ساتھ، بچوں کی ہر خوشی کو پورا کرنا یہ بچوں کے ساتھ بھلائی نہیں ہے، بلکہ بچوں کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ان کے ان کاموں کو پورا کیا جائے، ان کی ان خواہشوں کو پوری کی جائے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بچے تو ایسی چیزوں کی بھی آپ سے ضد کریں گے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب صرف اس بنیاد پہ کہ میرے بچے کی خوشی اس میں ہے، میرے بیٹے کی خوشی اس میں ہے، میری بیٹی کی خوشی اس میں ان کو کر دوں، یہ آپ ان کے ساتھ اچھا نہیں بلکہ برا کر رہی ہیں۔ بلکہ بچے کے لیے جو بہتر ہے اس کو پورا کرنا، بچے کی ہر خواہش پوری کرنی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بچی کا ہر ضد پورا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بچی کا جو صحیح ضد ہے وہ پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے تو ہر طرح کا ضد کرتے ہیں کہ مجھے ماں یہاں جانے دیجئے، وہاں آنے دیجئے، یہ کرنے دیجئے، وہاں گھومنے دیجئے، موبائل چلانے دیجئے، پڑھنے میں بچوں کا دل نہیں لگتا، بچہ چاہتا ہے کہ میں اسکول نہیں جاؤں، تو آپ کہہ رہے میرا بچہ خوش ہے اسکول نہیں جانے میں، لہذا میں اس کو نہیں جانے دوں۔ نتیجہ یہ ہوگا کل یہ بچہ آپ کا بے روزگار بن کر جب سڑک پر ہوگا تو وہ سب سے پہلے کسی کو برا بھلا کہے گا تو وہ آپ ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک اولاد آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ آپ نے ایک اولاد کو تیار کیا، اس کو نیک بنایا، اس کی اچھی تربیت کی، وہ اولاد زندگی میں جو بھی نیک عمل کرے گا، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارے نیک اعمال کرنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے قبر میں جانے کے بعد بھی اس کی جو اولاد ہے جس کی اس خاتون نے تربیت کر رکھی تھی اور جس کو اس نے نیک بنا رکھا تھا، جس کو اس نے زندگی جینے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ بتا رکھا تھا، وہ اب اپنی بقیہ زندگی میں جو بھی نیک عمل کر رہا ہے اس کا ثواب اس کی ماں کو ملے گا۔ نیک اولاد دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج مسئلہ کیا ہے نا کہ ہماری تمنا ہی بدل گئی ہیں، ہماری خواہشات ہی بدل گئی ہے۔ جب ہماری نیک خواہشات تھیں، ہماری تمنائیں نیک تھیں، ماؤں کی تمنائیں جب نیک تھیں، تب ان کے پیٹوں سے نیک اولاد پیدا ہوا کرتی تھی۔ تب دنیا میں آج جو بھی انسان اچھا کام کر رہا ہے اس کا کریڈٹ اس کی ماں کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اچھا انسان بنانے میں سب سے بڑا کردار اور رول اس کی ماں کا ہے۔ اگر اس کی ماں نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی ہوتی تو وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ دنیا میں کہیں بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا بحیثیت ماں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی بیوی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، ان کے بھی بیٹے ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کی۔ آخر ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں خواتین کی سردار بنائی گئیں۔ کس بنیاد پر بنائی گئی؟ آخر ان کی ماں نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی ہوگی؟
یہ بنیادی چیز ہے۔ آخر اپنے ماں نے اپنی بیٹی کو کیا بتلایا ہوگا، کیا سکھلایا ہوگا کہ اس کی پیٹ سے جو پیدا ہونے والے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار بن رہے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت میں نوجوانوں کے سردار رہیں گے۔ یہ کس کے پیٹ سے نکلے؟ جنت کا سردار بھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اور ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ جنت کا سردار بن رہا ہے۔ ماؤں کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری رکھی گئی ہے، اسی بنیاد پر تو ماں کے قدموں کے نیچے لا کر جنت کو رکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ایک انسان اگر ایک اچھا عمل کر رہا ہے جنت کے حصول کے لیے، تو اس کا سبب اس کی ماں بن رہی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بتلایا تھا کہ تم یہ نیک اعمال کرو گے تو تم جنت میں داخل ہوگے۔ اسی وجہ سے جنت کو لا کے ماں کے پیر کے نیچے رکھ دیا گیا کہ اس جنت کے حصول کے لیے جو بھی کوشش کر رہا ہے وہ اس ماں کی بدولت کر رہا ہے، لہذا اس جنت کی حیثیت سے زیادہ ماں کی حیثیت بنا دی گئی۔ کسی انسان کے پیر کے نیچے کوئی چیز ہوتی ہے تو جو انسان ہوتا ہے اس کی اہمیت اور اس کا اسٹیج اور اس کی حیثیت، اس کا اسٹیٹس بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کا رتبہ اور ماں کا مقام جنت سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ ماں جب اپنے اس مقام کو پہچان لیں گی، اپنے اندر کی اس حیثیت کو پہچان لیں گی، تو اپنا وہ کردار ادا کرنے لگیں گی جس کردار کی ضرورت ہے۔ آج امت کو ضرورت ہے کہ اچھے نوجوان آئیں، آج امت کو ضرورت ہے کہ اچھے بیٹے سامنے آئیں، آج امت کو ضرورت ہے کہ اچھے استاد سامنے آئیں، آج امت کو ضرورت ہے کہ اچھا انسان جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا انسان آئے۔ آج امت کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جس کے دل میں دوسروں کے تئیں درد ہو، کڑھن ہو، دوسروں کے غم کو دیکھ کے جو خود غم میں مبتلا ہو جائے۔ ایسے افراد آئیں گے کہاں سے؟ ایسے افراد کو لانے کی سب سے بڑی فیکٹری آپ کی تربیت گاہ ہے۔ آپ اگر اپنی تربیت کے اندر غور کرنے لگیں گی اور آپ کی تربیت اگر بہتر سے بہتر ہونے لگے گی تو اولاد اچھے ملنے لگیں گے۔ جب اولاد اچھے ملنے لگیں گے تو اچھا شوہر ملنے لگے گا، اچھی بیوی ملنے لگے گی، اچھا باپ ملنے لگے گا، اچھا بھائی ملنے لگے گا، اچھی بہن ملنے لگے گی، اچھی ساس ملنے لگے گی، اچھے استاد ملنے لگیں گے، ماحول کے اندر اور آس پڑوس کے اندر اچھا ماحول ملنا لگے گا۔ ساری چیزوں کا جڑ آپ کی تربیت گاہ ہے۔ آپ اپنے ادارے کو اگر مضبوط رکھیں گی، آپ اپنی تربیت گاہ کو اگر مضبوط رکھیں گی، آپ اپنے بچوں کو روزانہ لے کر بیٹھیں گے، ان کو صحابہ اور صحابیات کی زندگی کا واقعہ سنائیں گی، آپ خود پڑھیں گے۔ آج کیا ہے، لوگ یہ شکایت ہے کہ بچہ 1.5 سال 2 سال 6 مہینہ 8 مہینہ کا اور چاہتا ہے موبائل دیکھیں۔ کیوں چاہتا ہے؟ وہ اس بنیاد پر چاہتا ہے چونکہ جتنے دن بچہ مدت حمل میں گزارا ہے، آپ کے پیٹ میں گزارا ہے، آپ چونکہ ان دنوں میں کام وغیرہ سے فرصت لے لیتی ہیں، اور ان دنوں میں کرتی کیا ہے خواتین؟ صرف اور صرف بیٹھ کر موبائل دیکھتی ہیں۔ تو آپ جو یہ 8-9 مہینہ مسلسل موبائل دیکھ رہی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ سب سے زیادہ دنیا میں آنے کے بعد جس چیز سے مانوس ہوتا ہے، جس چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے، جس چیز سے اس کا دل لگتا ہے، وہ موبائل ہے۔ لہذا اسی مدت حمل میں اگر آپ نیک عمل کر رہی ہوں گی تو آپ کے بیٹے کے اندر بھی وہ نیکی کی صفت پائی جاتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ مدرسے میں گیا پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، تو بہت تیزی کے ساتھ وہ 6 پارہ حفظ کر لیا، لیکن 6 پارے کے بعد آگے وہ بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا، آگے اس کو یاد ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے تحقیق کی آخر کیا بات ہے، یہ بچہ ذہین تھا، 6 پارہ تو بہت جلدی اس نے حفظ کر لیا، آخر 6 پارے کے بعد یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بچہ جس خاتون کا ہے وہ خاتون خود 6 پارہ کی حافظ ہے، اور جب مدت حمل تھا، جب یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس دوران وہ خاتون ہمیشہ ان 6 پاروں کو پڑھتے رہا کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ماں جو پڑھ رہی تھی اس کا اثر بیٹا پیٹ کے اندر ہی لے رہا تھا، لہٰذا جب وہ بیٹا دنیا کے اندر آیا تو وہ سب سے پہلے ان آیتوں سے مانوس ہوا اور سب سے آسانی کے ساتھ اس نے ان 6 پاروں کی آیتوں کو یاد کر لیا، لیکن آگے چونکہ اس کی ماں پڑھی نہیں تھی اس لیے اس کے لیے یاد کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ سوچیں کتنا اثر پڑتا ہے ایک ماں کا اپنی اولاد پر۔ لہذا اگر امت کے اندر اچھی مائیں پیدا ہو جائیں اور ماں اپنا کردار اگر ایمانداری سے ادا کرنے لگیں تو اکثر مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی جلسہ جلوس اور پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی طرح کی سیمینار کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف ماں اگر درست ہو جائیں اور ماں اپنی اہمیت کو سمجھ لیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں، اور بحیثیت ماں ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو وہ ادا کرنے لگیں اپنے گھر کے اندر۔ 24 گھنٹے کا وقت ہے، آپ 10 منٹ نکالیے، 10 منٹ لے کر بیٹھیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، ان کو بتائیے، ان سے پوچھیے ان کے کیا مسائل ہیں، پھر ان کو بتائیے کہ اس مسئلے کے اندر شریعت نے کیا راستہ بتلایا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا تھا جب حضرت فاطمہ شکایت لے کر آئیں، جب حضرت عائشہ شکایت لے کر آئیں تو آپ نے کیا بتلایا تھا، ان کو آپ نے کیا جواب دیا تھا۔ صحابیات کا واقعہ سنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی 48 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زندہ رہی ہیں، انہوں نے ان کے بعد کیسے زندگی گزاری، اپنی اولادوں کی کیسے تربیت کی۔ صحابہ جو کہ روحانی اولاد ہوا کرتی ہیں، پوری امت کی مائیں امہات المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ ہماری اور آپ کی مائیں ہیں، ہم سب ان کی روحانی اولاد ہیں۔ انہوں نے اپنی روحانی اولاد کی کیسی تربیت کی کہ جو صحابہ جہاں گیا دنیا میں وہیں چھا گیا، دنیا کے جس کونے میں گیا وہ سب پر حاوی ہو گیا، دنیا کے جس سماج میں ہو گیا اس پورے سماج کو اس نے تبدیل کر دیا۔ یہ سب اس ماں کے روحانیت کا حصہ تھا، یہ اس ماں کی روحانیت کا نتیجہ تھا جو دنیا نے دیکھا۔ دنیا نے جو اچھائیاں دیکھی ہیں وہ اس کے پیچھے ماؤں کی قربانی ہے۔ جب مائیں راتوں میں اٹھا کرتی تھی، اللہ سے رویا کرتی تھی، اپنی اولاد کی نیکی کے لیے، نیک اولاد کی طلب میں تڑپا کرتی تھی، جب نیک اولاد کے حصول کے لیے مائیں آگے بڑھا کرتی تھی، جب نیک اولاد میرا اولاد نیک کیسے اس کی تربیت کو لے کر جب مائیں فکر مند رہا کرتی تھیں تو سماج کے اندر بھی بہتری تھی، سماج کے اندر نیک ماحول پیدا ہوا کرتا تھا۔ اور جب سے ماؤں نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی تب سے سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔